السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ کی ہوسٹ نیلم، اور نیلم آپ کو اپنے چینل میں ویلکم کرتی ہے۔ شروع کرتے ہیں آج کی سٹوریز اللہ کا بابرکت نام لے کر، جو انتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ تو شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانی ہے۔ آج کی پہلی خوفناک کہانی میرے ساتھ آسٹریلیا سے شیئر کی ہے۔ ان کا نیم ہے عثمان وڑیچ۔ عثمان کہتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ اپنی زندگی کے کچھ تلخ واقعات شیئر کرنا چاہتا ہوں، لیکن الحمدللہ اب میں بالکل ٹھیک ہوں۔ لیکن آج سے کچھ سال پہلے 10 ایئرز اگو میری زندگی میں ایک بہت بڑا طوفان آیا۔ تب میں آسٹریلیا میں پڑھنے کے لیے اسٹوڈنٹ ویزے پہ گیا تھا، اور میں پڑھنے کے ہی پرپس سے گیا تھا۔ میں ذمہ دار فیملی سے تعلق رکھتا ہوں، اور ادھر میرا ایسا کوئی بھی مائنڈ نہیں تھا کہ میں ادھر جا کر جاب کروں گا۔ میں صرف اپنی پڑھائی میں دلچسپی لیتا تھا، مجھے MBA کرنا تھا، اور میں چلا گیا۔ جو ٹائم میری اسٹڈی کا ہوتا تھا اس کے بعد میں لائبریری میں بیٹھ جاتا تھا، اور لائبریری میں جا کر بکس پڑھتا تھا اپنی اسٹڈی کے اکارڈنگلی، کیونکہ مجھے صرف یہی تھا کہ جو میں نے اسٹڈی میں MBA کرنے آیا ہوں اس سے ریلیٹڈ بکس کو زیادہ سے زیادہ اسٹڈی کروں، اور جتنا ہو سکتا ہے جلدی اپنی اسٹڈی کو کمپلیٹ کر کے میں پاکستان واپس جاؤں اور ایک اچھی سی جاب کروں۔ مجھے بہت زیادہ شوق تھا بینک میں جاب کرنے کا۔ میں اپنے ملک میں رہ کر جاب کرنا چاہتا تھا، نہ کہ باہر کے ملک کے لوگوں کو فائدہ دینا چاہتا تھا۔ خیر، اب میں ادھر پڑھنے لگ گیا۔ اسٹڈی کرتے کرتے مجھے کچھ پتہ نہیں لگتا تھا، پڑھائی کا جنون میرے سر کے اوپر برے طریقے سے سوار تھا۔ میں نے جیسے ہی لائبریری میں جانا، بکس کو دیکھنا، اور کل کے دن کے لیے بھی بکس ریڈی کر دینی کہ یہ بکس آ کر میں کل بھی پڑھوں گا، اور اپنا جو میرا پڑھائی کا شوق ہے وہ جنون میرے اوپر برے طریقے سے طاری تھا، اور میری بڑی اچھی اسٹڈی جا رہی تھی۔ ایک دن مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے، میں لائبریری میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک خوبصورت سی لڑکی میرے سامنے لائبریری میں جہاں بکس رکھی ہوتی ہیں وہاں سے جا کر ایک بک دیکھنے لگی، اور پیچھے سے پلٹ کر میں نے اس کو دیکھا، اور جیسے میں نے اس کو دیکھا وہ بھی میری طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ لڑکی انتہائی خوبصورت تھی، کسی گڑیا کی طرح، اور وہ لڑکی اس بک کو لے کر میرے پاس آ کر بیٹھ گئی، اور میں بھی اپنی کتابیں پڑھ رہا تھا۔ اب کتاب پڑھتے پڑھتے اچانک اس پر پھر میری نظر گئی، تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہ جو لڑکی ہے وہ بھی میری طرف ہی دیکھ رہی ہے۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کا نام پوچھا، نام پوچھنے کے بعد باتیں کیں، اور اس کے بعد ہم پھر پڑھنے لگے، اور پڑھتے پڑھتے اتنی دیر ہو گئی کہ لائبریری کا جو گارڈ تھا اس نے مجھے آ کر کہا کہ اب لائبریری کو بند کرنا ہے اور جلدی سے تم لوگ باہر آ جاؤ، اور میں اٹھ کر باہر چلا گیا۔ میں نے اس لڑکی کی طرف بالکل دھیان نہیں دیا۔ ابھی اسی کشمکش میں تھا کہ نیکسٹ ڈے کی بات ہے، میں پھر اکیلا بیٹھا ہوا تھا، ساری لائبریری خالی ہو چکی تھی۔ وہ لڑکی دوبارہ آ گئی، اور اسی سٹائل میں انہی کپڑوں میں آ کر وہ میرے سامنے آ کر بیٹھ گئی اور مجھے دیکھنے لگی۔ اب اس کے دیکھنے کا جو سٹائل تھا وہ انتہائی عجیب تھا، یعنی اس کی آنکھیں جب وہ مجھے دیکھتی تھی تو وہ مسلسل مجھے دیکھتی ہی رہتی تھی، وہ آنکھیں نہیں جھپکتی تھی، یعنی بلنک نہیں کرتی تھیں اس کی آنکھیں۔ میں بہت زیادہ اس چیز کو لے کر حیران ہو رہا تھا، کسی انسان میں اتنی ہمت اور طاقت نہیں ہے کہ وہ مسلسل کسی کی طرف دیکھتا رہے۔ خیر، وہ مسلسل میری طرف دیکھ رہی تھی، اور اس کو میں نے اگنور کیا، اور آج کے دن بھی اسی طرح ہوا۔ جو گارڈ تھا وہ دوبارہ آیا اور یہ کہنے لگا کہ جلدی کرو، لائبریری کو بند کرنے کا ٹائم ہے۔ لیکن مجھے سب سے زیادہ تعجب اس چیز پہ تھا کہ وہ گارڈ صرف مجھے کیوں کہتا ہے، وہ یہ نہیں کہتا کہ تم دونوں جلدی کرو۔ خیر، میں نے اس دن کی طرح اس بات کو بھی اگنور کر دیا، اور نیکسٹ ڈے دوبارہ لائبریری میں گیا۔ اب مجھے ہوتا تھا کہ وہ لڑکی آتی ہے کہ نہیں آتی۔ آج کے دن بھی وہ لڑکی اسی لباس میں اسی لائبریری میں آ کر سیم اسی پوز میں میرے سامنے آ کر بیٹھ گئی، اور مجھے دیکھتی رہی۔ دیکھتے دیکھتے میں نے اس لڑکی سے پوچھا کہ تم کپڑے بھی چینج نہیں کرتی اور ایک ہی سٹائل میں رہتی ہو، اس طرح کوئی کیسے رہ سکتا ہے؟ وہ لڑکی میری کسی بات کا اب جواب نہیں دے رہی تھی، لیکن میری طرف مسلسل دیکھ رہی تھی۔ تو میں نے یہ کہا اس کو کہ آؤ ہم دونوں آج باہر چلتے ہیں۔ تو وہ لڑکی بالکل بھی میری بات کا جواب نہیں دے رہی تھی، اور میری طرف دیکھی جا رہی تھی۔ میں بہت حیران ہو رہا تھا۔ خیر، میں پھر پڑھنے لگا۔ میرے نمبر پہ میری امی کی کال آئی۔ میں نے وہ مجھ سے ویڈیو کال کری تھی۔ میں نے ان کی کال اٹینڈ کی اور ان سے بات کرنے لگا۔ تو امی مجھ سے یہ پوچھ رہی تھی، کیونکہ وہ ایک
جو وہ لڑکی تھی وہ انگلش سپیکنگ تھی، اس کو میری لینگویج سمجھ میں نہیں آتی تھی، تو امی کہہ رہی تھی کہ تم کیا کر رہے ہو اکیلے لائبریری میں. تو میں نے جان کے امی کو تنگ کرنے کے لیے جو بیک کیمرہ تھا وہ کھول دیا، اور امی کہتی ہیں کہ ادھر تو کوئی بھی نہیں بیٹھا ہوا. تو میں نے کہا امی میرے سامنے لڑکی بیٹھی ہوئی ہے، لیکن میری امی کو اس کیمرے میں کوئی لڑکی بھی نظر نہیں آ رہی تھی جس کو میں حقیقت میں دیکھ رہا تھا. امی کہہ رہی تھی کہ جلدی کرو، اٹھ کر اس لائبریری سے باہر چلے جاؤ. اب میں جلدی سے لائبریری سے باہر چلا گیا اور گارڈ باہر بیٹھا ہوا تھا. گارڈ نے مجھ سے پوچھا کہ تم اتنے گھبرائے ہوئے کیوں ہو؟ میں نے اس کو یہ ساری بات بتائی اور گارڈ سے یہ پوچھا کہ 3 دن لگاتار تو مجھے کیوں کہتے تھے کہ لائبریری سے باہر جاؤ، حالانکہ وہ لڑکی بھی تو میرے ساتھ لائبریری میں بیٹھی ہوئی تھی. تو گارڈ مجھے کہنے لگا کہ تمہارے ساتھ کوئی بھی لڑکی نہیں بیٹھی ہوئی تھی، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے. میں نے کہا مجھے غلط فہمی نہیں ہو سکتی، میری آنکھوں کے سامنے وہ لڑکی میرے پاس بیٹھی ہوئی مجھ سے باتیں بھی کر رہی تھی، لیکن 2 دن سے وہ بالکل خاموش تھی. جس پہ گارڈ نے مجھے کہا کہ اسی لیے میں تمہیں جلدی اٹھنے کا وہاں سے کہتا تھا. لائبریری میں جب اسٹوڈنٹس کا ٹائم ہوتا ہے اس کے بعد جتنی دیر تک تم بیٹھتے ہو وہاں پر کوئی بھی نہیں بیٹھتا. میں نے اس سے اس کی وجہ پوچھی تو وہ یہ کہنے لگا کہ اس لائبریری میں اسٹوڈنٹس کی اسٹڈی کے بعد ایک لڑکی کا خوفناک بھوت دیکھا جاتا ہے. کچھ لوگوں کو وہ بے تحاشا خوبصورت روپ میں نظر آتی ہے اور کچھ لوگوں کو وہ بہت خوبصورت روپ میں نظر آتی ہے. جن کو وہ خوبصورت روپ میں نظر آتی ہے ان کو وہ نقصان نہیں دیتی، اور جن کو وہ ایک بدصورت لڑکی کے روپ میں، ایک عورت کے روپ میں نظر آتی ہے ان کو وہ تنگ کرتی ہے، ڈراتی ہے، باقاعدہ مارتی ہے، اور وہ لوگ اس کی خوفناک چہرہ دیکھ کر خوف زدہ ہو جاتے ہیں. میں نے کہا کہ مجھے وہی لڑکی نظر آئی ہے، جس پہ اس نے کہا کہ تمہاری قسمت اچھی ہے، تم نیت کے اچھے انسان تھے، جس کی وجہ سے وہ تمہارے سامنے ایک اچھے روپ میں آئی. اچھا ہوا ہے کہ تم نے اس لڑکی کو تنگ کرنے کی یا اس سے بہت زیادہ باتیں کرنے کی کوشش نہیں کی. جو بھی اس لڑکی کے لیے گندی نیت رکھتا ہے ان کو وہ گندے روپ میں نظر آتی ہے اور باقاعدہ ان کو مارتی ہے. اسی لیے میں تمہیں جلدی اٹھنے کا کہتا تھا. بظاہر مجھے ادھر کوئی بھی نظر نہیں آ رہا ہوتا تھا. اس گارڈ نے مجھے یہ بتایا کہ ایک دفعہ جب میں نیا اس جاب پر آیا تھا تو میں نہیں جانتا تھا اس کے متعلق کچھ بھی، تو مجھے بھی یہ چیز نظر آئی، کیونکہ جو گارڈ تھا اس کی ایج کافی زیادہ تھی، وہ 70+ تھا، لیکن 70+ ہونے کے باوجود وہاں کے لوگ بہت ینگ اور خوبصورت ہوتے ہیں. اس نے کہا کہ اس لڑکی کو جب میں نے دیکھا تو وہ انتہائی خوبصورت روم میں تھی، اور اس کو میں نے دیکھا تو میں دیکھتا ہی رہ گیا. لیکن میں نے اس کو، یعنی کہ اس لڑکی کو، اس نے کہا کہ میں نے بیٹی کر کے مخاطب کیا. وہ لڑکی بہت ہنسی اور ہنس کر لائبریری کی بکس والی سائڈ پر جا کر غائب ہو گئی. پھر کئی اسٹوڈنٹس نے میرے سے شکایت کی کہ ادھر ایک لڑکی ہے جو کہ انتہائی خوفناک حلیے میں، انتہائی خوفناک روپ میں ہمارے سامنے آتی ہے. تو اس طرح یہ بات کھلتی گئی اور لوگوں کو اس کے متعلق پتہ لگا. اس لڑکی کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ کسی نے اسی لائبریری کے اندر اس کو مار دیا تھا، پیار کے نام پر اس کو دھوکہ دیا تھا اور دھوکہ دے کر ادھر ہی اس کا قتل کر دیا تھا. اس کے بعد اس کا آج تک بھوت ادھر ہی گھومتا پھرتا ہے اور وہ باقاعدہ لوگوں کو نظر آتا ہے. یہ ایک سٹوری تھی عثمان وڑائچ کی جو انہوں نے آسٹریلیا سے شیئر کی. بہت شکریہ عثمان، اتنی دلچسپ اور اچھی سٹوری شیئر کرنے کے لیے. بڑھتے ہیں آج کی دوسری خوفناک کہانی کی طرف. یہ سٹوری شیئر کی ہے میرے ساتھ سرگودا سے عمران نے. عمران کہتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ کالے جادو سے متعلق کچھ خوفناک باتیں شیئر کرنا چاہتا ہوں. ہم لوگوں کی گلی میں ایک گھر تھا جہاں پر 2 بھائی رہتے تھے. ان کی جو بیویاں تھیں ان کی آپس میں بالکل بھی نہیں بنتی تھی. ایک بھائی کی بیوی اوپر والے پورشن میں رہتی تھی اور دوسرے کی نیچے والے پورشن میں، اور وہ جو چھوٹے بھائی کی بیوی تھی وہ بڑے بھائی کی بیوی سے بہت حسد کرتی تھی اور اس کے اوپر اس نے کالا علم کروا دیا. ایک دن ان کے درمیان اتنی سخت لڑائی ہوئی کہ وہ جو چھوٹی بھابھی تھی اس نے اپنے روم میں سے ایک کالے رنگ کا پتلا نکالا اور اس کے گلے میں ایک رسی تھی اور اس رسی کو زور سے دبایا اپنی بھابھی کے سامنے اور کہا کہ اس رسی کے ساتھ آج اس بت کا گلا ہی دبا دوں گی. جیسے جیسے اس نے رسی کو زور سے اس بت کی گلے میں گھونٹا تو وہ جو لڑکی تھی، جو بڑی بھابھی تھی، یعنی ان کا سانس بند ہونے لگا اور اس نے وہ بت اس بڑی بھابھی کی طرف پھینک دیا اور یہ کہا کہ اب تمہارے سے جان چھوٹے گی، تم مر جاؤ. اتنے میں جو گھر کے مرد تھے وہ سارے آ گئے. تو وہ جو چھوٹی بھابھی تھی، اس کا جو بھائی تھا، یعنی اس کا جو ہسبینڈ تھا، وہ بھی اپنی بیوی کے ساتھ ملا ہوا تھا اور اس نے جلدی سے اس گڑیا کو اٹھایا، اس بت کو اٹھایا اور اندر لے گیا.
بڑی بھابھی نے یہ بات اپنے سسر کو بتائی، اپنے خاوند کو بتائی۔ سسر اس بات پہ یقین نہیں کر رہا تھا، وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ شاید یہ آپس میں لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ دونوں ایک دوسرے پہ الزام لگا رہی ہیں۔ وہ جو بڑی بھابھی تھی انہوں نے یہ بات اپنے خاوند کو اور اپنی بڑی بہن کو بتائی۔ بڑی بہن نے بھی جادو کا توڑ کروانے کے لیے ان کو ایک ایسا عمل بتایا اور کہا کہ تم اپنے گھر کی دیوار پر ایک بت بنا دو، اور جب بھی یہ تمہیں کوئی نقصان دینے لگے تو اس کو ایک چھری بھی دم کروا کر دی۔ کہا کہ اس چھری کو اس بت کی گردن پر جب بھی تم رگڑو گی تب جو چھوٹی بھابھی ہے اس کی طبیعت خراب ہونے لگے گی۔ ان دونوں نے ایک دوسرے کے اوپر کالا جادو کرنا شروع کر دیا اور اس حد تک آگے بڑھ گئی کہ انہوں نے ایک دوسرے کو جسمانی نقصان دینا شروع کر دیا۔ لیکن جب حالت زیادہ خراب ہونے لگی اس لڑائی جھگڑے میں تو انہوں نے سارے گھر والوں کو حقیقت بتا دی، اور پھر اس کے بعد انہوں نے اس چیز کی ایک دوسرے سے معافی مانگی اور کہا کہ ہم کبھی بھی کالا جادو نہیں کریں گے۔ انہوں نے اس گھر کو سیل کر دیا۔ سیل کرنے میں بھی کچھ عرصہ لگا، ایک حصہ تو گھر کا سیل ہو گیا لیکن دوسرا حصہ سیل نہیں ہو رہا تھا۔ انہوں نے سوچا کہ ہم گھر کے دوسرے حصے کو توڑ کر مکمل طور پر یہاں پر شاپس بنا دیں گے۔ جب انہوں نے گھر توڑا تو ان کے گھر کے اندر سے باقاعدہ مٹی کی ہانڈیاں نکلی وہ جو چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں، اور ان کے بیچ میں ڈھیر سارے تعویذ تھے، ان میں ہڈیاں تھیں اور بھی بے تحاشا ہانڈیاں نکلیں مٹی کی۔ انہوں نے کہا وہ مٹی کی تھیں، اور جیسے مٹکے ہوتے ہیں، عمران کہتے ہیں ان مٹکوں میں سے لاتعداد تعویذ نکلے، جہاں جہاں سے دیواریں توڑی وہاں سے مٹی کے مٹکے نکلتے تھے جو کہ تعویذوں سے بھرے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس جگہ پر اب شاپ بھی نہیں بنائیں گے کیونکہ یہ جگہ انتہائی منحوس ہو چکی ہے۔ انہوں نے اس جگہ کو بھی وہاں رکھ دیا اور سیل کر دیا، اور خود وہ لوگ شہر ہی چھوڑ کر چلے گئے۔ عمران کہتے ہیں کہ ساری گلی والے اس لڑائی جھگڑے کو جو کہ وہ دونوں بھابیاں آپس میں کرتے تھے جانتے تھیں۔ وہ ایک ایک بات محلے کی عورتوں کو بتاتی تھیں۔ یہ ایک سٹوری تھی عمران کی، کالے جادو کی تباہی۔ عمران کہتے ہیں کہ جو ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھی، ہم نے سب محلے والوں نے کانوں کو ہاتھ لگائے اور توبہ استغفار کی کہ کالا جادو کتنی بری چیز ہے۔ یہ ایک سٹوری تھی ہم لوگوں کی جو عمران نے شیئر کی۔ بہت شکریہ عمران اتنی اچھی انفارمیشن دینے کے لیے۔ تو لسنرز، ان سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے۔ کالا جادو دنیا میں بھی ہمارے لیے تباہی کا سبب ہے اور آخرت میں بھی، اس لیے ہم سب کو اللہ پاک ایسے شریر اور شیطانی کام سے بچا کر اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور اپنے نبی کے حفظ و ایمان میں رکھے، آمین۔ اور آپ کو میرے چینل کی سٹوریز کیسی لگتی ہیں لسنرز؟ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیا کریں۔ آپ بھی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں، میرے ای میل آئی ڈی اور فیس بک آئی ڈی پر، اور کمنٹ باکس میں بھی۔ اور اپنے والدین سے بہت محبت کریں، ان کی خدمت اور احترام کریں، اور ہمیشہ سچ بولیں، اور 5 ٹائم کی نماز اور درود شریف اور قرآن پاک کو اپنا وظیفہ بنا لیں۔ آئی ہوپ اس پر آپ عمل کرتے ہوں گے۔ اسی کے ساتھ جس طرح میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ایسے سبسکرائب، لائک اور شیئر کرتے رہیں۔ آپ کی سپورٹ مجھے بہت اچھی لگتی ہے۔ اپنی ہوسٹ نیلم کو اجازت دیجیے، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔